اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ تو پہلے یہ حکایت تھی کہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا، اور اس کی شان نزول بیان کی تھی کہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر کے کہا کہ جب ایسے ہم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمارے اندر حیات آئے گی؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کیا انسان اس کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اب حیات اس کو مل گئی، اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر کے بھی ذرات کی شکل میں رہے گا، اور پہلے تو ذرے کی شکل میں نہیں تھا، معدوم محض تھا، اور معدوم محض سے ہم نے اس کو موجود کیا، نیست سے ہست کیا، تو جب اس پر قدرت ہے تو وجود میں آ جانے کے بعد پھر دوبارہ وجود پر ملانے پر قدرت کیوں نہیں ہوگی؟ اب یہاں پر دو قرات ہے، یذکرو اور یذکرو۔ تو یذکرو تخفیف کے ساتھ یہ ابن عامر شامی اور نافع مدنی اور امام عاصم کوفی تین حضرات کی قرات ہے، اور باقی ابن کثیر مکی، ابن ابو عمرو بصری اور امام حمزہ علی کسائی ان لوگوں کی قرات یذکرو ہے۔ بس شاعر یعنی باقی امہ کی قرات ہے زال کی تشدید اور کاف کے ساتھ، کاف کی تشدید کے ساتھ، زال اور کاف کی تشدید کے ساتھ اولا یذکرو، اس کی اصل ہے یتذکرو، جیسا کہ یہ ایک قرات بھی ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یتذکرو۔ اب یتذکرو میں تے کو زال کر کے ادغام کیا گیا تو یذکرو ہوا۔ اب اس کا معنی اولا یتدبرو، کیا وہ تدبر نہیں کرتا ہے، دھیان نہیں دیتا، غور نہیں کرتا ہے؟ اب ترکیب اس کی اولا میں واو عاطفہ ہے، اس سے پہلے حرف استفہام آیا ہے، چونکہ حرف استفہام صدر کلام چاہتا ہے تو ہونا تو چاہیے تھا اس کو حرف عطف کے بعد الا یذکرو، اور واو حرف عطف آ گیا تو اس سے بھی پہلے اس کو کر دیا گیا اولا یذکرو۔ اب معطوفہ کوئی چاہیے، چونکہ واو حرف عطف موجود ہے تو اس کا معطوفہ کچھ ہوگا، تو اس کو ظاہر کیا کہ واو نے لا یذکرو کو یقولو پر عطف کیا، اور حمزہ انکار تو حمزہ انکار معطوف علیہ اور حرف عطف کے درمیان لایا گیا، یعنی یقولو ذالک ولا یتذکرو، کیا انسان وہ کہتا ہے اور نشأت اولا کے حال پر دھیان نہیں دیتا کہ وہ نشأت آخرہ کے حال کا انکار نہ کرے، یعنی پہلی تخلیق پر وہ غور کرتا تو دوسری تخلیق کا منکر نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ یعنی پہلی تخلیق یہ خالق کی قدرت پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے، اس طرح سے کہ اس نے جواہر اور اعراض کو عدم سے وجود، وہ جواہر اور اعراض کو عدم سے وجود کی طرف لایا، اور دوسری میں کیا ہے کہ بالکل معدوم محض نہیں ہے بلکہ ذرات کی شکل میں ہے، اب ان کو یکجا کرنا، پھر جسم بنانا اور پہلی شکل پر لانا، یہی بات ہوتی ہے، لیکن نشأت ثانیہ تو اس میں نہیں ہے، مگر موجود اجزاء کو ایک دوسرے سے ملانا، تالیف وردها الی ما کانت علیہ مجموعۃ بعد تفریق، اور ان کو لوٹانا اس کی طرف جس پر وہ پہلے تھے، اس حالت میں کہ وہ بکھرنے کے بعد جمع شدہ ہیں۔ انا خلقناہ، کیا یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا؟ قبل میں یہ مبنی ہے برزم، مضاف اس کا محذوف بنوی اس کو ظاہر کیا، من قبل الحالت التی وفیہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی اس حالت سے پہلے جس میں بر وقت وہ ہے، اور یہ اس کے باقی رہنے کی حالت، اس حالت سے پہلے ایک حالت تھی، ولم یکو شیئا، ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ اس کی دلیل ہے جو ہم نے بیان کیا کہ معدومات کو وجود میں لایا، جواہر اور اعراض نیست سے پھر ان کو ہست کیا، تو یہ ولم یکو شیئا اس کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ معدوم شے نہیں ہے، ولم یکو شیئا فرمایا، برخلاف معتزلہ کو جو کہتے ہیں کہ معدوم شے ہے، وہ معدوم جو ممکن ہے وہ موجود ہے وہ شے۔ فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، واو قسمیہ ہے،
تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو، پھر ان سب کو ہم حاضر کریں گے جہنم کے گرد، اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ تو پہلا ہم جو نحشرنہم، اس کا مرجع یعنی ان کفار کو جو بعض کا انکار کرنے والے ہیں، اور والشیاطین میں واو آ چکا ہے، اور مع کے بارے میں زیادہ برمحل ہے، زیادہ باموقع ہے، یعنی مفعول معہو بنانا زیادہ یعنی شیطانوں کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی یہ اپنے قرین شیطانوں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے جن شیطانوں نے کن کو گمراہ کیا۔ یقرنو کل کافر مع شیطان فی سلسلۃ، ہر کافر کو ایک شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا جائے گا۔ اب یہاں فوربک آیا تمہارے رب کی قسم، تو خالی فواللہ ہوتا یا رب ہوتا ورب ہوتا، لیکن یہاں رب کی اضافت رسول کی ذات کی طرف کی، تو رسول کی تعظیم شان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قسم یاد فرمانے میں اپنے نام کی، اس حالت میں کہ وہ نام رسول کی طرف مضاف ہے، رسول کی شان کی تفخیم و تعظیم ہے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، جثین کو بتایا کہ یہ حال ہے، اور جیسا یجسو جسون ہوتا ہے، اسی سے جاسین اسم فاعل، اس کی جمع ہے جسیون، جیسے وقیون ہے وقیون ہے، تو فعول کے وزن پر جمع، جیسے ساجد کی جمع سجود، ویسے ہی جاسی کی جمع جسو ہے۔ بارکین علی الرکب، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، اور وزن اس کا فعول ہے، اس لیے کہ اصل اس کی جسوون ہے، دو واو کے ساتھ، جیسے سجود اور ساجد۔ اب اس میں دو واو جمع ہوئے اور ضمہ بھی، تو اس کو بعد کسرہ کیا گیا، پھر واو کو یہ کیا گیا، پھر یہ ساکن اور واو مضموم ہوا، تو جہاں ایسا ہو کہ واو یہ جمع ہو پہلا ساکن ہو تو واو کو یہ کر کے ادغام کر دیتے ہیں، پھر ادغام کیا گیا تو جسویون ہوا، جسیون، کیونکہ اسے پر یا کے موافقت کے لیے کسرہ دیا جائے گا، اور جائز ہے کہ پہلے پر بھی یا کے موافقت کے لیے، ماں بعد کی موافقت کے لیے کسرہ آ جائے تو جسیون ہوا۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ ہم جہنم کے دن کو حاضر کریں گے اس حالت میں کہ گھٹنے کے بل ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محشر میں یہ پہلے گھٹنوں کے بل ہوں گے، اور ٹھیک اسی حال پر ان کو وہاں سے گھسیٹ کر جہنم کے پاس لایا جائے گا، یعنی یعتلون من المحشر الی شاطئ جہنم عطلا علی حالہم التی کانوا علیہا فی الموقف جساطا علی رکبہم غیر مشاطین علی اقدامہم، یعنی محشر کی جانب سے، محشر سے جہنم کے ساحل کی طرف گھسیٹے جائیں گے، اور گھسیٹنا اسی حالت پر ہوگا جس پر کہ یہ موقف میں تھے، اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پیروں پر چلتے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم نکالیں گے ہر گروہ سے اس کو جو رحمان کے نزدیک سرکشی میں بڑھا ہوا ہوگا۔ شیعتین کی تفسیر میں کہا طائفتین شاعت اے طبیعت غاوی من الغوات، ایسا گروہ جو گمراہوں میں سے کسی گمراہ کا پیرو ہو۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، عتین کی تفسیر میں کہا جرأتن اور فجورن، جو رحمان کے نزدیک سرکشی میں یعنی جسارت میں یا بدکاری میں بڑھا ہوا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ لنخرجن من کل طائفۃ من طوائف الغی، ہم گمراہی کے گروہوں میں سے ہر گروہ میں سے نکالیں گے اعطاہم، زیادہ سرکش کو، پھر زیادہ شرکت کو، پھر جب یہ سب جمع ہو جائیں گے تو ہم ان کو دوزخ میں ڈالیں گے اسی ترتیب پر کہ پہلے رکھیں گے اس کو جو عذاب کا زیادہ مستحق ہے، پھر جو زیادہ مستحق ہے، تو ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ ان کو ڈالا جائے گا۔ دوسرے یہ کہا گیا کہ اشد عتیہ سے مراد ہے رؤسا، رئیس کی جمع رؤسا، اور کہا گیا کہ اشد عتیہ سے مراد ہے رؤسا یعنی سرداران، ان کو پہلے ڈالا جائے گا۔ لے تضاعف جرمہم، اس لیے کہ ان کا جرم دگنا ہے، کیونکہ یہ غال بھی ہیں مضل بھی ہیں، گمراہ گر ہیں۔ اب ترکیب اس کی
تو 3 ترکیب یہاں بیان کی ہے. ایک یہ ہے کہ ایہم اشد، یہ لننزعن کا مفعول بہ ہے. تو مفعول بہ ہو تو اس کو منصوب ہونا چاہیے، مگر یہ مضموم ہے ایہم. تو اس کو کہا کہ یہاں پر ایو جو ہے یہ مبنی ہے، مبنی بر ضم، کیونکہ ایو ایتن کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مضاف ہو اور صلہ، یہ اس میں موصول ہے اور ان کا صلہ محذوف ہو. تو جب یہ مضاف ہو، صلہ محذوف ہو، جیسے یہاں پر ایہم اشد، تو اس حالت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ صلہ مذکور ہو، جیسے ایہم ہوا اشد، تو اس میں وہ معرب ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ مضاف نہ ہو، خالی ایون اشد ہو یا ایون ہوا اشد ہو، تو مضاف نہ ہو اور صلہ اس کا صدر صلہ اس کا مذکور ہو، جیسے ایون ہوا اشد یا محذوف ایون اشد، تو ان تینوں حالتوں میں یہ معرب ہوتے ہیں. اور جب مضاف ہو اور صدر صلہ ہوا اشد، یہ پورا جملہ ہوا جو صلہ ہوگا ایو کا اور صدر اس کا ہوا، تو جب یہ مضاف ہو، صدر صلہ محذوف ہو، تو اس حالت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. کیوں مبنی ہوتے ہیں؟ تو اس کو کہا کہ جس طریقے سے کہ قبل و بعد یہ مبنی ہوتے ہیں جب ان کا مضافلہ محذوف ہو جاتا ہے، تو چونکہ مضافلہ ہے وہ ایک جز ہوتا ہے، یا موصول صلہ ہے تو صلہ جو ہے وہ چونکہ موصول کو واضح کرتا ہے، تو یہ موصول جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے صلہ کا جز جو ہے یہ بھی جب حذف ہو گیا تو یہ اس سے مشابہت کی وجہ سے، جیسے مضافلہ حذف ہو گیا قبل و بعدوں میں، تو قبل و بعدوں مبنی ہو گئے، تو ویسے ہی پورا صلہ حذف ہو جائے یا صدر صلہ حذف ہو جائے تو وہاں سے مشابہت پائی جائے گی اور مبنی اصل سے مناسبت کی وجہ سے یہ مبنی ہوں گے. تو اس کو سیوہ نے کہا کہ یہ مبنی برسم ہے، اس لیے کہ اس جملے کا صدر ساقط ہو چکا ہے جو اس کا صلہ ہے. وہ جملہ کیا ہوا اشد اور صدر ہے ہوا، تو یہ ہوا اشد سے یہ صدر جملہ ہے، یہ ساقط ہو گیا. یہاں تک کہ اگر اس کو لایا جاتا تو یہ نصب کے ساتھ معرب ہوتا، یعنی ایہم ہوا اشد کہا جاتا اور کہا جاتا ایہم ہوا اشد. اب یہ ہوا حذف ہو گیا تو ایہ مبنی ہو گیا. کیوں مبنی ہوا؟ اس وجہ سے کہ صلہ موصول کو واضح کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، جیسے کہ مضافلہ مضاف کو واضح کرتا ہے اور اس کو خاص کر دیتا ہے. تو جیسے کہ من قبلوں میں مضاف الیہ کا حذف یہ مضاف کے مبنی ہونے کا موجب ہے، تو ضروری ہے کہ صلہ کا حذف یا صلہ کے کسی جز کا حذف یہ بھی اس کے مبنی ہونے کے، یعنی موصول کے مبنی ہونے کا سبب ہو جائے. اور اس کا محل یعنی لفظاً تو مبنی ہے لیکن محلاً تو اس کا محل یہ نصب ہے ننزعو کی وجہ سے، یعنی اس کا مفعول بہ بنے گا اور محلاً منصوب ہے اور لفظاً مبنی برسم ہے. یہ ایک قول ہوا. خلیل نے کہا کہ یہ معرب ہے اور یہ ایہم مبتدا ہے، اشد خبر ہے. تو مبتدا ہونے کے مرفوع ہے، اشد خبر ہونے کے مرفوع ہے. تو کون زیادہ سخت ہے یہ اس کا معنی ہوگا. تو خلیل نے کہا کہ یہ معرب ہے اور مبتدا، اور یہ یعنی ایہم مبتدا ہے اور اشد اس کی خبر ہے اور یہ مرفوع ہے بطور حکایت. تقدیر کلام یہ ہوگی کہ ہم ضرور نکالیں گے ان کو جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ان میں سے کون رحمان کے نزدیک سرکشی میں بڑھا ہوا ہے. یہ 2 ہو گیا. تیسرا کہا تو یہاں تو تقدیر نکالی لننزعن الذین یقال فیہم، تو ننزعن کا مفعول ہوا الذین یقال فیہم. اور تیسری یہ کہ ننزعن کا مفعول من کل شیعہ، ہر گروہ سے ہم نکالیں گے، تو یہی اس کا مفعول ہے اور ایہم سے الگ جملہ ہو گیا. تو ہو سکتا ہے یہ جزء سے بیان کیا، ہو سکتا ہے کہ نزع من کل شیعہ پر واقع ہو، یعنی یہ اس کا مفعول بھی ہو. جیسے وہبنا لہم من رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی، تو من رحمتنا وہبنا کا مفعول ہے، ویسے یہاں یہ مفعول ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ من تبعیض کا ہے اور مطلب ہے لننزعن بعض کل شیعہ، ہر گروہ سے بعض کو ہم نکالیں گے. تو گویا کہنے والے نے کہا کہ من ہم وہ کون لوگ ہیں
جن کو نکالا جائے گا، تو فرمائے گا ایہم اشد عتیا، کہ وہ جو سرکشی میں بڑھا ہوا ہے، سخت ہے۔ تو یہ جملہ مستانفہ ہو گیا اور وہی مبتدا خبر رہا، اس وجہ سے یہ مرفوع ہوگا، اور نن جاننا کا مفعول من کل شیعہ ہوگا۔ اور اعلیٰ جو آیا ہے اشد علی الرحمن، تو اس اعلیٰ کو کہا کہ یہ افلو یعنی اشد سے متعلق ہے، یعنی اس کی سرکشی رحمان کے نزدیک زیادہ سخت ہے، کیونکہ تمیز ہی مقصود ہوتی ہے۔ تو تابع زید النفس کا مطلب تابت نفس و زید اکثر و مانن یعنی زید المالہ اکثر، تو یہاں میں مطلب ہوگا اتوہ اکثر، اتوہ اشد۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اولا کی تفسیر میں حقو کہا، بہا سے کی تفسیر میں بالنار کہا، تو ہا کا مرجع ظاہر ہو گیا۔ صلی اصلہ سے سلیون ہے، یہ تمیز ہے یعنی دخولاً، اور بہا میں جو با ہے یہ اولا سے متعلق ہے، ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس پر وارد ہونے والا ہے، پھر ہم ان کو یہ کان علی ربک حتم مقضیہ، تمہارے رب کے نزدیک یہ وعدہ ہے طے شدہ، لازم طے شدہ، تو تمہارے رب کے نزدیک یہ واجب مقدر طے شدہ ہے، پھر ہم نکالیں گے ان کو، نجات دیں گے ان کو جو پرہیزگار ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پر کلام ہے کہ واردھا میں ہاں سے مراد نار ہے، تو تم میں سے ہر ایک نار پر وارد ہونے والا ہے۔ تو وارد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ داخل ہونا ہے، یا اس کے پاس حاضر ہونا ہے، یا اس کے اوپر سے گزرنا ہے، کہ جہنم کے اوپر صراط بچھا ہوا ہوگا، اس صراط پر گزرنا ہوگا۔ تو یہاں اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول ہے داخل ہوا، یعنی جہنم میں داخل ہونے والا ہے، تم میں سے ہر ایک اس میں جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور ہاں سے مراد نار ہے، اور ورود سے مراد دخول ہے، داخل ہونا۔ یہ ہے علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک ہے، اور اسی پر جمہور اہل سنت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فرعون نے ان کو نار پر وارد کیا، یعنی داخل کیا۔ تو یہاں پر اوردہ خالی قریب لانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ داخل کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ کفار جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے معبودوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں وارد نہ ہوتے، یعنی داخل نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے کہا کہ وردہ بمانا دخل ہے، وارد بمانا داخل ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ آیا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، کہ ہم نجات دیں گے ان کو جو پرہیزگار ہیں۔ تو نجات تو داخل ہونے کے بعد ہی ہوگی، یعنی پہلے داخل ہوں گے پھر اس سے نجات پائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ داخل تو سب ہوں گے اور بعد میں تقوی والے نجات پائیں گے، اس لیے کہ نجات دخول کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد الورود الدخول، یہ حدیث ہو گئی کہ ورود کے معنی داخل ہونا ہے، اور کوئی لا یبقى بر ولا فاجر الا دخلها، کوئی نیک بد باقی نہیں رہے گا مگر اس میں داخل ہوگا، پھر وہ ایمان والوں کے اوپر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے گی، جیسے کہ حضرت ابراہیم پر تھی۔ اب یہ الگ سے وتقول النار للمؤمن، اور جہنم مومن سے کہے گا جز یا مومن، جازے جوز جوازن گزرنا پار ہونا، کہ اے مومن گزر جا، فإن نورک اطفأ لہبی، کہ تیرے نور نے میری لپٹ کو بجھا دیا ہے۔ تو یہ پہلا ہو گیا دخول۔ دوسرا کہا گیا کہ ورود تو بمعنی دخول ہے، لیکن یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت ہے وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور منہم کے ضمیر کفار کے لیے ہے، اور قرأت مشہورہ میں منکم آیا ہے، تو یہ قرأت مشہورہ
التفات پر محمول ہے کہ غیبت کے بعد پھر التفات کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا۔ تیسرا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ ورود کے معنی حضور، حاضر ہونا، یعنی ہر ایک اس کے پاس حاضر ہوگا، اور ورد معنی حضرہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ مدین کے چشمے پر حاضر ہوئے، تو چشمے کے قریب حاضر ہونا اس کا معنی ہے نہ کہ داخل ہونا۔ اور ارشاد ہے اولئک عنہا مبعدون ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے بہتر چیز سبقت کر چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، تو جب دور رکھے جائیں گے تو دخول ان کا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ عنہا مبعدون کا مطلب ہے اس کے عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ اچھا، چوتھا قول ہے حسن اور قتادہ سے روایت ہے کہ ورود کا معنی المرور علی الصراط، صراط سے گزرنا، اس لیے کہ صراط جہنم پر بچھا ہوا ہوگا تو اس سے سب گزریں گے، کوئی مستثنا نہیں ہوگا، جنت والے تو سلامت رہیں گے اور نار والے ایک دوسرے کے ساتھ گر جائیں گے۔ پانچواں قول ایسے مجاہد کا ہے کہ مومن کا نار پہ وارد ہونا یہ مس الحمہ جسدہ فی الدنیا، دنیا میں اس کے جسم پر بخار لگنا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحمہ حظ کل مومن من نار، کہ بخار یہ نار سے ہر مومن کا حصہ ہے۔ یہ ان کا قول ہے لیکن کسی نے اس کی تبعیت نہیں کی، علاوہ اس پر دلیل نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں بخار لگ جائے گا تو وہ آخرت میں نار پر وارد نہیں ہوگا۔ صحابہ میں سے ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ ایقنت بالورود، کیا وارد ہونے کا یعنی جہنم پر وارد ہونے کا تمہیں یقین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا ایقنت بالصدر، واپس ہونے کا بھی یقین ہے؟ تو کہا نہیں۔ پھر کہا فلما ففیمت ضحک و وفیمت تساخل، تو پھر ہنسی کس بات پر اور گراں باری یعنی عمل سے گراں بار رہنا یہ کس بات پر؟ جب واپسی جانے کا یقین ہے اور نکلنے کا یقین نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، تو کانے کا اسم ہے ہوا، اور ہوا کیا ہے؟ اس کا مرجع ورود، وارد سے جو مفہوم ہے، یعنی کانا ورود ہم، ان کا وارد ہونا واجب، حتم کا معنی ہوا، تو یہ واجب ہے، ہونے والا ہے، محتوم ہے یعنی قطعی ہے۔ اور حتم جو ہے یہ حتم الامر ہے بمعنی اوجبہ کا مصدر ہے، تو حتم یحتم کا مطلب ہوتا ہے واجب کرنا، لازم کرنا، تو اب محتوم کو پھر حتم کہا گیا، جیسے کہ ملفوظ کو لفظ کہا گیا، مخلوق کو خلق کہا گیا۔ سمی بالموجب، پھر واجب کیے ہوئے امر کو حتم کہا گیا، جیسے کہ ضرب الامیر یعنی مضروب الامیر، امیر کا ڈھالا ہوا سکہ۔ ثم ننجی، اور علی کسائی کی قرأت ننجی تخفیف کے ساتھ، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو تقوی والے ہیں شرک سے، اور یہ وہی ایمان والے ہیں۔ ونظر الظالمین فیہا جثیہ، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل۔ اس میں نظروں میں دلیل ہے کہ سب داخل ہوں گے، اس لیے کہ نظروں فرمایا اور مدخل نہیں فرمایا، وہ مدخلوں نہیں فرمایا کہ ہم داخل کریں گے، تو اس سے معلوم ہوتا کہ ہوں گے تو پہلے سے، اب ان کو وہیں رہنے دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ مذہب یہ ہے کہ صاحب کبیرہ کو کبھی عقاب دیا جائے گا اس کے گناہ کے بقدر، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی شفاعت کی وجہ سے، مغفرت کی وجہ سے نجات پا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقاب پہلے ہو، قد یعاقب، اسی لیے قد کہا ہے کہ صاحب کبیرہ کو کبھی اس کے گناہ کے بقدر عقاب دیا جائے گا، ثم ینجو لا محالۃ، پھر قطعاً وہ نجات پائے گا۔ اور مرجیہ نے کہا کہ لا یعاقب، اس کو عقاب ہی نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک اسلام کے ساتھ معصیت ضرر رساں نہیں ہوتی، اور ان کی ضد معتزلہ نے کہا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، صاحب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا۔ تو یہ اقوال ہوئے، مصنف نے ترجیح دی ہے کہ وارد ہوا وانا داخل ہوا، ہر ایک کو داخل ہونا ہے، اور اس پر استدلال ایک تو اس سے کیا ہے کہ اس کے بعد منجی آ رہا ہے،
کہ نجات دیں گے، تو معلوم ہوا کہ پہلے داخل ہوں گے پھر نجات پائیں گے۔ نظروں آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ پہلے ہوں گے اور مومنین کو چھٹکارا دے دیا جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا اور ظالموں کو اسی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے ورد زمرات داخل ہے۔ ابن جریر میں بھی اقوال، ابن جریر طبری نے تفسیر جامع البیان میں اقوال ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ عروج سے کیا مراد ہے، تو اس کو کہا ہے کہ عروج سے مراد ہوا جس کے بارے میں احادیث متواتر ہیں اور متظاہر ہیں، یعنی کثرت سے آئی ہیں، ایک دوسرے کی معید ہیں۔ وہ کیا؟ یہ عروج سے مراد ہے اس صراط سے گزرنا جو جہنم کی پشت پر بچھا ہوا ہے۔ اب کوئی نجات پانے والا ہوگا، کوئی گر جانے والا ہوگا۔ پھر اس بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے جو ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جبکہ حضور حضرت حفصہ کے گھر میں تھے، فرمایا کہ لا يدخل النار احد شهد بدرا والحدیبیہ، کہ جو بدر میں حاضر ہوئے یا حدیبیہ میں حاضر ہوئے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت حفصہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد نہیں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فما، پھر کیا ہے؟ ثُمَّ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ ان کو نجات دے گا جو تقویٰ والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ والے اس سے محفوظ رہیں گے اور ان کے علاوہ جو ہوں گے وہی داخل ہوں گے۔ رواہ مسلم والامام احمد ایضاً۔ امام راضی نے کہا کہ اگر یہ مراد ہو کہ داخل ہو جائیں گے، ہر ایک جہنم میں جائے گا، تو حضرت حفصہ کا اعتراض تو لازم ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا بدر حدیبیہ والوں میں سے، اور اگر یہ مراد ہو کہ ہر ایک کو داخل ہونا ہے تب تو اس کے خلاف ہو گیا کہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں جائے گا، اور یہاں ایسے یہ معلوم تھا کہ سب جائیں گے۔ تو امام راضی نے یہ کہا کہ اگر عروج سے مراد دخول ہو تو امام حضرت حفصہ کا اعتراض لازم ہے۔ اس کے بعد کچھ اور حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اب ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ ہے، اس کے بارے میں نظروں اور ننجی ہے۔ تو نظرہ کا معنی جو وزرہ یذروں سے بنا ہے، امام راغب نے کہا فلان یذر الشیء یقذفہ لقلۃ اعتدادہ، فلاں چیز کو یذروں کے لیے کہا یقذفہ، یعنی اس کو ڈال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے اس کا اعتبار کم ہونے کی وجہ سے۔ اور وزرہ کہتے ہیں قطعۃ من اللحم، گوشت کا ایک ٹکڑا۔ اور اس کو وزرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اعتبار کم ہوتا ہے۔ جیسے ایسی چیز جس کا اعتبار شمار نہ ہو، کہتے ہیں وہ لحم علی وزم، وزم کہتے ہیں تختے کو، قصاب کے تختے کو۔ قصاب کے تختے پہ جو گوشت ہوگا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کتنی بار اس کو چھری لگے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو بے شمار اور غیر معتدبہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو نظر و بانا نقذفہ ہو جائے گا، تو اب نظر الظالمین کا مطلب ہوگا نقذف الظالمین، ہم ظالموں کو ڈال دیں گے۔ تو جو کہہ رہے تھے وہی معنی اس سے وزرہ کا معنی یہ مفردات سے امام راغب کی سے ثابت ہوتا ہے۔ تو نظروں کہنے میں کوئی اس پر دلیل نہیں ہوئی کہ یہ داخل ہوں گے۔ اب رہ گیا ننجی، تو نجا کا معنی ہے انفصال، جدا رہنا، چاہے ابتداءً ہی جدا رہیں چاہے داخل ہونے کے بعد جدا ہوں، دونوں معنی میں یہ آتا ہے۔ تو اصلی معنی ہے انفصال۔ انجا اور تنجیہ اس کی اصل نجا، اور نجا کا معنی ہے انفصال، جیسا کہ مفردات امام راغب میں ہے۔ اور انفصال ابتداءً بھی ہوتا ہے، جیسے کہ یہ آیت فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے اسے اور اس کی اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے۔ اور آیت ہود کے بارے میں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب ہمارا امر یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی۔ حضرت صالح کے بارے میں جب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب عذاب الہی قوم پر آیا تو یہ سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد مومنین کو عذاب سے نکالا گیا،
بلکہ اس کا مطلب کہ ابتدا ہی سے ان کو الگ رکھا گیا۔ اور ارشاد ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور ثمود کو ہم نے ہدایت دی یعنی راہ بتائی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کو خاری کے عذاب کے صاعقہ نے آ لیا ان کے کردار کے سبب۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان والے اور تقوی والے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاعقہ کے عذاب میں پہلے ہی سب گرفتار ہوئے اس کے بعد ان کو چھٹکارا ملا، تو ان سب آیتوں میں نجانا ہے اور ابتدائی سے ان کا الگ رہنا یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ننجی الذین اتقوا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقوی والے اس سے الگ رہیں گے، جدا رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے داخل ہوں گے پھر نکلیں گے، کیونکہ کثیر احادیث سے یہی ثابت ہے کہ صراط سے گزرنا ہر ایک کے لیے ہوگا اور داخل ہونا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ بدر والے یہ نار میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب رہ گئی حدیث جو ذکر کی ہے کہ لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها، تو چونکہ کثیر احادیث سے یہ معلوم ہے کہ سب نہیں داخل ہوں گے بلکہ صرف صراط سے گزریں گے، تو اب یہ داخلہ کیسے حدیث میں آیا؟ تو اس کا یہ جواب ہوگا کہ صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہوگا۔ تو جس طریقے سے کہ کسی بستی کے اوپر اوور برج بنا ہوا ہے، تو اب جب وہ اپنی بستی میں کوئی شخص داخل ہوگا، اس پل کے اوپر داخل ہوگا، اس کی بستی اپنی بستی کے مقابل آ جائے گا تو کہے گا میں اپنی بستی میں داخل ہو گیا، اور جب اس سے نکل جائے گا تو کہے گا کہ میں اس سے نکل آیا۔ تو ویسے ہی صراط جو ہے جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہوگا، تو جب صراط پر پہنچ گیا تو جہنم پر پہنچ گیا، اور جب اس سے پار ہو گیا تو جہنم سے نکل گیا۔ تو یہ معنی حدیث کا لیا جائے تو پھر بقیہ حدیثوں سے کوئی تعارض نہیں رہ جائے گا، اور اگر وہی لیا ہے کہ ہر ایک اندر جائے گا پھر نکلے گا تو ان حدیثوں سے تعارض ہوگا جس میں بعض مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ سرے سے جہنم میں نہیں جائیں گے۔